آپ کے پاس پاکستان، پورا پاکستان ملتا ہے تو صرف $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے، صرف 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے۔ 1992 میں جتنا آپ ایکسپورٹ کرتے تھے اتنا ویتنام ایکسپورٹ کرتا تھا، 12 بلین ڈالر دونوں کا تھا۔ آج ہمارا 30 بلین پہنچا ہے، ویتنام کا 300 بلین کے اوپر پہنچ گیا ہے، 300 بلین کے اوپر۔ آپ سے 10 گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سے کم لوگ ہیں، تو یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا نہیں ہے۔ تو کسی اور کو کہ ورلڈ بینک پیسے نہیں دے رہا، چائنا نہیں پیسے دے رہا، بھائی چائنا کیوں پیسے دے آپ کو؟ چائنا نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، سعودی عرب نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ آپ کو جا جا کے بار بار پیسے دے گا۔ کہ آئی ایم ایف کیوں آپ کو بار بار پیسے دے؟ کیوں ہر ملک آئی ایم ایف کے پاس نہیں کھڑا ہوتا؟ ہم کیوں 23 مرتبہ گئے آئی ایم ایف کے پاس؟ اور یہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ اگر حکمرانی کو چینج کریں تو لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں، جس طرح سسٹم چل رہا ہے وہ چلنے دے۔ یہ سسٹم نے ہم کو کیا دیا ہے؟ اس سسٹم نے پاکستان کے اندر، اب یہ سنیے، 75% پاکستانی بچہ جو ہے اس کو یو این کہتا ہے کہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ دے آر سفرنگ لٹرری پاورٹی۔ لٹرری پاورٹی یہ ٹرم ہے۔ 75% پاکستانی بچہ جو 10 سال کی عمر کا ہے وہ 10 سال کے حساب سے 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے کسی بھی زبان میں، اردو میں، اگر سندھی میں، انگریزی میں، جو زبان وہ سمجھتا ہو اس میں وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ 75 بچے پاکستان میں 100 بچوں میں سے، 75 بچوں کو آپ نے ایجوکیشن سے دور رکھا ہے۔ آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ تو ایلیٹ کنٹرول سوسائٹی ہے۔ ایک ایچ ایس این کالج لاہور کے اندر ہے جس سے آدھے سپریم کورٹ کے جج آتے ہیں۔ 2 لاکھ اسکول ہیں پاکستان میں، باقی 1,99,999 اسکولیں جک مارنے آئی ہیں پاکستان۔ ایک کراچی گرامر اسکول ہے جدھر سے آدھے امیر بچے پاکستان کے نکلتے ہیں، تو باقی اسکولیں کیا کرنے آئی ہیں؟ ذمہ دار میں تو خود پالیسی میکر رہ چکا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی مرید الزام ٹھہراتا ہوں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں حکمرانی جو ہے وہ ختم ہے۔ وہ پاکستان کی حکمرانی دنیا کی خراب ترین حکمرانیوں میں سے ایک ہوگی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اور پھر آپ کے کوشچن کو آنسر کروں گا کہ پاکستان کے اندر جب 2006 میں پہلی مرتبہ جب یہ عام فہم بات ہوئی کہ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو $84 بلین روپے کا تھا، 84 بلین۔ اور سرکولر ڈیٹ جس کو کہتے ہیں وہ پاور سیکٹر کے نقصانات کو کہتے ہیں، پاور سیکٹر کے ایگریگیٹ نقصانات کو کہتے ہیں، ٹوٹل نقصانات کو کہتے ہیں، جمع شدہ نقصانات جو کہ پیڈ نہیں کیے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ وہ 84 بلین تھا۔ جب 2008 میں مشرف صاحب فائنلی جب گئے تو 100 بلین کے قریب پیپلز پارٹی کو دے کے گئے۔ پیپلز پارٹی آئی، پیپلز پارٹی نے، میں جانتا ہوں کہ محنت سے کام کیا اور کوشش کی کہ اس کو کم کریں، لیکن وہ 100 سے بڑھ کے 500 ہو گیا۔ جب مسلم لیگ آئی تو پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو ایک مرتبہ ادا بھی کر دیے کہ پھر اس کو منیمل رکھیں یا کم کر دیں، اور ہم نے محنت سے کام کیا۔ میں ان وزراؤں کو جانتا ہوں جو اس فیلڈ میں تھے، اور انہوں نے بھی محنت سے کام کیا، وہ بڑھ کے 1100 ارب ہو گیا، 500 ارب سے 1100 ارب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر پی ٹی آئی آئی اور میں ان وزراؤں کو بھی جانتا ہوں، اور انہوں نے بھی محنت سے اور دل لگی سے کام کیا ہے، محنت سے کام کیا، اور وہ 1100 سے بڑھ کے 2350 ارب روپے ہو گیا 4 سال میں۔ اور اب پھر حکومت آئی ہے اور 2350 سے بڑھ کے یہ 2700 ہو جائے گا۔ تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چاہے وہ مارشل لا ہو، ہائیبرڈ ہو، یا درمیان کی کوئی ڈیموکریسی ہو، پاکستان کے اندر کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہاتھ میں دیکھا ہے کہ ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ ہر قسم کی حکومت دیکھ لی، ہر پارٹی کی حکومت دیکھی، صرف بہتری نہیں دیکھی کہ یہ چیز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو وزراء رہ چکے ہیں، جو سیکرٹریز ہیں، اچھے ایماندار پاکستانی ہیں، اچھے محب وطن پاکستانی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا سسٹم ہی خراب ہے، آپ کی سسٹم ہی فیل ہے۔ آپ کو جو میں نے پہلے اگزامپل دی کہ 30 سال سے ہم سب کو پتا ہے کہ بچے اسٹنٹڈ بہت ہیں پاکستان میں اور پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو 30 سال میں کوئی ایک تو وزیر اچھا آیا ہوگا نا، کوئی 2-4 سیکٹریز تو اچھے آئے ہوں گے نا۔ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ حکمرانی فیل ہے۔ اس حکمرانی کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ جب آپ آدھے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، آدھے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ کی بات پہ آتے ہیں کہ آئی ایم ایف جانا کیوں ضروری ہے؟ تو بھائی نہ جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے، نہ جائیں آئی ایم ایف۔ آپ جب آپ جا کر $100 بلین کا دنیا سے قرض لیتے ہیں اور وہ آپ کو 5 سال کی سائیکل میں اگر واپس کرنا ہے اور $21 بلین آپ کو واپس کرنے ہیں، آپ کے پاس ہیں؟ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر نہ آپ کو ورلڈ بینک لون دے گا، نہ آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک لون دے گا، یا دنیا کا کوئی آپ کو کمرشل بینک لون نہیں دے گا۔ اور آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو کیا کہتا ہے
IMF کا پروگرام آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے فائنینسز ٹھیک کر لیں. آپ جا کے IMF سے ایگریمنٹ کرتے ہیں. 3 مرتبہ ایگریمنٹ 2 سال میں ہم نے توڑا ہے. 2 مرتبہ عمران خان کی حکومت میں اور 1 مرتبہ ابھی 4 سال جب آئے اس کے بعد. آپ 3 مرتبہ کیوں ایگریمنٹ توڑتے ہیں؟ یا تو آپ اس سے ایگری نہ کریں, اور جب آپ اپنا ساورن اپنی کمٹمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ ایگریمنٹ کے خلاف جاتے ہیں. تبھی آپ ادھر پہنچے نا. دنیا کے اور ممالک تو بار بار نہیں جاتے نا. جی گریس. اور یہ آپ کے پاس جب 35% انفلیشن ریٹ ہو, پاکستان میں اس وقت 35% انفلیشن ریٹ ہے, یعنی کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ ہر سال 35% سے کم ہو جائے گا. تو پھر اگر آپ کو سود جو ہے وہ 20% نہ ہو تو کتنا سود ہو؟ شرح سود آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا آپ آلٹرنیٹ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ IMF کو کیوں ہم اپنے آپ کو مفلوج کیا ہوا ہم نے؟ گریس ہمارے سامنے سکسیس اسٹوری ہے. واٹ اسٹریٹجی از اڈاپٹڈ بائی دی گریس ٹو جسٹ گیٹ آؤٹ فرام دی IMF پروگرام؟ بھائی آپ 23 مرتبہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. آپ گریس از اے یورپین کنٹری, EU کا کنٹری ہے, اس کو جو مدد کر سکتے ہیں یورپین کنٹری تو ڈیفینیٹلی مدد کر سکتے ہیں. مگر آپ کو چائنا نے 4 یا 5 مرتبہ بیل آؤٹ کیا ہے. چائنا کی تاریخ میں اس نے کسی کنٹری کو اتنا بیل آؤٹ نہیں کیا جتنا آپ کو کیا ہے. آپ کو سعودی عرب پیسے دیتا ہے, آپ کو UAE پیسے دیتا ہے, لیکن یو ہیو اینی تھنگ ٹو شو فار اٹ. $100 بلین آپ نے قرض لیا ہوا ہے. 51,000 ارب روپیہ قرض لیا ہوا ہے آپ نے. شاید 51,000 ارب روپے سے بھی زیادہ اس ملک کا قرض بڑھ گیا ہے. میں 4 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہم سنتے تھے کہ مسلم لیگ نے بہت قرض لے لیا اور 25,000 ارب روپیہ اس وقت ملک کا قرض تھا. تو جب عمران خان 4 سال بعد چھوڑ کے گئے تو قرض 25,000 سے بڑھ کے 41,000 ارب ہو گیا تھا, یا 44,000 ارب ہو گیا تھا. 44,000 ارب ہو گیا. تو میں نے ایک دن کہا کہ عمران خان نے 80% وہ قرض لے لیا ہے جو پچھلے 70 سال میں لیا گیا ہے. تو شوکت طریق نے دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کی کہ مفتاح غلط کہہ رہا ہے, 80 نہیں 76% لیا. میں نے کہا چلو یار 76% لے لیا تم نے کہا. مگر آپ اس بات پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف جو 70 سال میں کر لیا اس کا 76% قرض ہم نے 4 سال میں لے لیا. مقصد یہ کہ آپ تو صرف قرض کی پیتے ہیں میں, تو یہ فاقہ مستی کہاں رنگ لائے گی؟ آپ نہ جائیں نا IMF کے پاس. آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ ہے؟ آپ تو بینکرپٹ ہو جائیں گے, آپ تو ڈیفالٹ کر لیں گے. مطلب کوئی آج تک پالیسی میکر کوئی مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ 25 ارب ڈالر کہاں سے دیں گے. کوئی طریقہ بتا دیں مجھے کہ 25,000 ڈالر کہاں سے دیں گے. 6 ارب ڈالر کے لیے آپ 100 ارب کا نقصان کر دی اکانومی کو. یہ تو آپ کا خیال ہے, کوئی نقصان نہیں کیا 100 ارب کا. کون سا نقصان کیا 100 ارب کا؟ آپ کرنسی ڈیپریسیشن 2018 سے لے کے آج دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. از ناٹ اے لاس. ایکسچینج ریٹ کیا تھا, آج ایکسچینج ریٹ کیا ہے؟ 2018 میں ایکسچینج ریٹ $1 کا تھا, آج $1 کا پہنچا ہوا. کرنسی ڈیپریسیشن دیکھیں کہاں پہ گئی ہے. اس کی کاسٹ, اکنامک کاسٹ نکالیں تو اب پتہ چلتا ہے کہ اکانومی کہاں پہ پہنچی. میری بات سنیں, یہ کرنسی ڈپریسیشن از ناٹ اے لاس. اب میں آپ کو یہ بھی آپ دیکھیں نا, دوسری طرف دیکھیں نا, آپ یہ لیفٹ آئیڈیالوجی سے نہ سوچیں, اس طرح سوچیں کہ پچھلے سال پاکستان نے 80 ارب ڈالر کا امپورٹ کیا. $80 بلین کا ہمارا امپورٹ تھا. ہمارا 31 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ تھا. آپ کا 48.5 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, ہائیسٹ ان پاکستان ہسٹری, both as a percentage of GDP and in absolute numbers. آپ 48 بلین ڈالر آپ کو ٹریڈ کے اندر ڈیفیسٹ ہوا, یعنی کہ فورنرز نے آپ کو زیادہ کا مال بیچا تو اب آپ کو 48 بلین ڈالر اور دینے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ کی مہربانی سے 30 بلین ڈالر آپ کو ریمیٹنس میں آ گئے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں. 1 کروڑ پاکستانی باہر رہتا ہے جس میں سے 50 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ آپ کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں. انہوں نے 30 بلین ڈالر بھیجے. اور یہاں پہ جو 22 کروڑ پاکستانی رہتا ہے, 21 کروڑ پاکستانی رہتا ہے, اس نے سب نے ملا کر جو ہے وہ صرف 30 بلین کی ایکسپورٹ کری. تو دیٹ ٹیلز یو کہ ہماری پروڈکٹیوٹی کتنی کم ہے کمپیئر ٹو فورن کنٹریز جہاں پہ اوورسیز پاکستانی کتنا پیسہ ہم کو بیچ سکتے ہیں. بٹ اس کو بھی چھوڑ دیں. اب آپ کے پاس 60 بلین کے وسائل ہیں, آپ کے پاس 80 بلین کا خرچہ ہے. جس دکان کے اوپر آپ کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ, اگر آپ روز کے 80 روپے کا مال خرید رہے ہیں اور 60 روپے کا مال بیچ رہے ہیں تو کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ آپ کو زیادہ مال بیچنا پڑے گا نا, اور زیادہ مال بیچنے کے لیے آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوگی نا. اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے؟ واٹ از اٹ ٹیلنگ یو, واٹ از دا ٹریڈ ٹیلنگ یو کہ وین یو کین اونلی سیل $31 بلین ورتھ آف گڈ اینڈ یو آر امپورٹنگ $80 بلین آف گڈ, شوڈ یو ایکچولی کیپ دا کرنسی دا وے اٹ از اینڈ میک امپورٹس مور ایکسپینسو, مور ایزی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اور پاکستان میں آڈی گاڑیاں آئیں, مرسیڈیز گاڑیاں آئیں کہ اور ہم امپورٹ آسان کریں؟ جب آپ امپورٹ سستا کرتے ہیں تو آپ کرنٹ کنزمپشن کو دے رہے ہیں فیوچر کنزمپشن کے سامنے, کیونکہ آپ قرض لے کے دے رہے ہیں, روپیہ سستا کر رہے ہیں. اور جب قرض لے کے روپیہ سستا کر رہے ہیں
रुपया महंगा कर रहे हैं, डॉलर सस्ता कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर जनरेशन को ऊपर डाल रहे हैं। और यही हुआ है ना, जो $100 बिलियन आज कर्ज हुआ है, वो क्यों हुआ है हमारे ऊपर? क्यों हमने कर्ज लिया? और $100 बिलियन आपको वापस करने के पास क्या तरीका है आपके पास? $20 बिलियन आप कहां से आएंगे साल के? आपके पास तो है ही नहीं। सो we have to understand that we have made some significant errors in our policy making, and unless and until we address these policy making errors, अगर आप 9% ऑफ GDP बजट डेफिसिट्स करेंगे, आपका तेजी से डेट टू GDP बढ़ रहा होगा, तो आप कहां पहुंचेंगे?